آج ہم تاریخ کے ان پنوں کو پلٹ رہے ہیں جو اکثر پڑھے نہیں جاتے۔ ایک ایسی شخصیت کی کہانی جنہوں نے اسلام کی ابتدائی تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا، لیکن یہ سب کچھ پردے کے پیچھے سے ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام کا پہلا خفیہ ایجنٹ، پہلا جاسوس کون تھا؟ ذرا سوچئے، ایک ایسا شخص جو دشمن کے گڑھ یعنی مکہ میں کام کر رہا تھا اور جس کی بھیجی ہوئی خبروں پر مدینہ کی نئی اسلامی ریاست کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے۔ اور یہ راز کوئی معمولی راز نہیں تھا، یہ اتنا گہرا تھا کہ خود بہت سے بڑے بڑے صحابہ کو بھی اس کی اصلیت کا علم نہیں تھا۔ یہ ایجنٹ مسلمانوں کی بقا کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے اتنا ضروری تھا کہ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ دشمن سے ایک قدم آگے رہتے تھے۔ اچھا، تو چلیے اب گہرائی میں اترتے ہیں اور اس پراسرار کردار سے پردہ اٹھاتے ہیں جس نے تاریخ کو خاموشی سے ایک نیا رخ دیا۔ تو جب ہم سیکرٹ ایجنٹ کہتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ سیدھے الفاظ میں، ایک ایسا شخص جو مکہ میں ہی رہ رہا تھا، قریش کے سارے منصوبوں کی خبر رکھتا تھا، اور پھر وہ ساری معلومات خفیہ طور پر سیدھا مدینہ مسلم قیادت تک پہنچاتا تھا۔ انہی معلومات کی وجہ سے مسلمانوں کو پتہ چلتا تھا کہ کب کہاں سے خطرہ آ سکتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے اس راز سے پردہ اٹھانے کا۔ یہ ایجنٹ کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان سے تھا، ان کے بہت بہت قریب۔ اس کو سمجھنے کے لیے پیغمبر اسلام کے 4 مشہور چاچاؤں کو دیکھنا ہوگا۔ ہر ایک کا کردار بالکل الگ تھا۔ ایک طرف ابو لہب تھا، جو اسلام کا کھلا دشمن تھا۔ دوسری طرف ابو طالب، جو آپ کے سب سے بڑے محافظ بنے رہے۔ پھر تھے حضرت حمزہ، اللہ کے شیر، ایک نڈر جنگجو۔ اور پھر تھے حضرت عباس، جو سب کی نظر میں مکہ کے ایک بڑے تاجر تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایک خفیہ اتحادی تھے۔ سوچئے، حضرت عباس ایک طرح سے 2 زندگیاں جی رہے تھے۔ سب کے سامنے وہ مکہ کے ایک امیر، عزت دار سردار تھے، جو لڑائی جھگڑے میں بالکل غیر جانبدار نظر آتے تھے، لیکن خفیہ طور پر وہ مسلمانوں کے سب سے پکے حمایتی اور معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ تھے۔ یہ کوئی چھوٹا خطرہ نہیں تھا، اس میں جان بھی جا سکتی تھی۔ اور ان کی وفاداری کا ثبوت تو ہجرت سے بھی بہت پہلے مل گیا تھا۔ جب مدینہ کے لوگ پیغمبر اسلام سے خفیہ بیعت کرنے آئے تو مکہ کے قریب ایک پہاڑی پر رات کے اندھیرے میں حضرت عباس بھی وہاں موجود تھے۔ حالانکہ انہوں نے ابھی اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے کی طرف سے مدینہ والوں سے بات کی اور ان سے ہر قیمت پر حفاظت کا پکا وعدہ لیا۔ تو یہ تو تھی پردے کے پیچھے کی کہانی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی بھیجی ہوئی معلومات نے اصل جنگ کے میدان میں کیا کمال دکھایا۔ جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے خاص حکم دیا تھا کہ ان کے خاندان یعنی بنو ہاشم کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کا ایک بڑا مقصد اپنے خفیہ ایجنٹ کی حفاظت کرنا تھا۔ پھر جنگ احد سے پہلے حضرت عباس نے ہی مکہ کی فوج کی تعداد، ان کے ہتھیاروں اور ان کے پورے پلان کی تفصیل مدینہ بھیجی تھی، اور جنگ خندق میں بھی ان کی معلومات نے مسلمانوں کو دفاعی حکمت عملی بنانے میں زبردست مدد دی۔ لیکن جنگ بدر میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت عباس کو، جو مکہ کی فوج کے ساتھ تھے، مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ اب لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک جاسوس اور وہ بھی قیدی؟ جب حضرت عباس نے کہا کہ وہ تو دل سے مسلمان ہیں تو فدیہ کیسا؟ اس موقع پر پیغمبر اسلام کے حکمت عملی دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا مسلمان ہونا آپ اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن یہاں سب کے سامنے آپ کو فدیہ دینا ہی ہوگا۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ اس سے حضرت عباس کا راز بالکل محفوظ رہا اور مکہ والوں کو ان پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہوا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اس راز کو مزید پردے میں رہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب اس خفیہ ایجنٹ کے سامنے آنے کا وقت تھا۔ جب 10,000 مسلمانوں کا لشکر مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تو حضرت عباس سمجھ گئے کہ اب ان کا خفیہ مشن پورا ہو چکا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ سے نکلے اور راستے میں کھلے عام سب کے سامنے اسلامی فوج میں شامل ہو گئے۔ لیکن ان کی شخصیت کا اصل جوہر جنگ حنین میں نظر آیا، جب ایک حملے کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ پیچھے ہٹنے لگے، تو پیغمبر اسلام نے حضرت عباس کو، جن کی آواز بہت ہی بلند اور گرجدار تھی، حکم دیا کہ فوج کو پکاریں۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت سے آواز لگائی، اے مسلمانوں، اپنے نبی کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اور اس ایک آواز نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پوری 12,000 کی فوج نے وہ پکار سنی، وہ جہاں تھے وہیں رک گئے، پلٹے اور میدان میں واپس آ کر ایسی جنگ لڑی کہ ایک یقینی شکست کو ایک عظیم و شان فتح میں بدل دیا۔ جنگوں کا دور ختم ہوا
اور اب حضرت عباس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، مدینے میں ایک نہایت ہی قابل احترام بزرگ کے طور پر۔ ان کا مقام اور عزت کتنی تھی، اس کا اندازہ کچھ واقعات سے ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے خود ان کے لیے مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ایک گھر بنوایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے گھر کی چھت پر بارش کے پانی کی نکاسی کا پائپ بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا، اور بعد کے خلیفہ کے دور میں بھی وہ ایک اہم مشیر کی حیثیت سے رہے۔ اسی پائپ کا ایک مشہور قصہ ہے۔ ایک بار خلیفہ عمر نے اسے ہٹوا دیا کیونکہ اس کا پانی نمازیوں پر گرتا تھا۔ حضرت عباس سیدھا عدالت چلے گئے اور مقدمہ جیت گئے۔ جج کا فیصلہ یہ تھا کہ جو چیز پیغمبر اسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائی ہو اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ان کے عمل کو کس قدر اہمیت دی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عباس کی کہانی ان کی زندگی پر ختم نہیں ہوتی۔ دراصل ان کی وراثت تو ابھی شروع ہونی تھی، ایک ایسی وراثت جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں اتنا بڑا ہجوم تھا کہ مدینہ کی گلیاں بھر گئیں، اور خلیفہ وقت کو انتظامات سنبھالنے کے لیے پولیس کی مدد لینی پڑی۔ یہ لوگوں کی ان سے بے پناہ محبت کا ثبوت تھا۔ اور اب آتی ہے سب سے بڑی بات۔ تقریباً 1 صدی بعد انہی حضرت عباس کی اولاد نے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا اور ایک نئی عظیم و شان سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا نام انہوں نے اپنے جد امجد کے نام پر رکھا، خلافت عباسیہ۔ اور یہی وہ سلطنت تھی جس نے تاریخ کے مشہور اسلامی سنہری دور کو جنم دیا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کا منظرنامہ کتنا بدل جاتا ہے جب اس کے وہ خاموش کردار سامنے آتے ہیں جو پردے کے پیچھے کام کر رہے تھے۔ اکثر سب سے بڑا انقلاب خاموش قربانیوں سے ہی آتا ہے۔